تو انہیں ایک نیا عقیدہ گھڑا، بدا۔ کون سا عقیدہ؟ بے دال حمزہ، بدا۔ بدا کا عقیدے کا مطلب ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ 3 طرح کا بدا ہوتا ہے۔ ایک بدا فی الخبر، اللہ ایک چیز کی خبر دیتا ہے، بعد میں اللہ کو معاذ اللہ پتہ چلتا ہے کہ یوں تو ٹھیک نہیں تھا، اس کو بدا فی الخبر کہتی۔ دوسرا بدا فی الحکم، کہ اللہ ایک کام کا حکم دیتا ہے، بعد میں اللہ کو پتہ چلتا ہے بھئی اس میں تو مصلحت نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں، اس لیے اللہ حکم بدل دیتا ہے۔ تیسرا بدا فی الارادہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بعد میں اللہ کو سمجھ آتی ہے معاذ اللہ کہ یوں ٹھیک نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ کتنی طرح کا بدا ہے؟ 3 طرح کا۔ تو یہ بدا فی الخبر، بدا فی الحکم، بدا فی الارادہ، یہ 3 طرح کا اللہ تعالیٰ کو بھلیکھا لگتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے مسلمان ہے صحیح؟ جی اونچا بولو۔ مفتی رفیع کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو مفتی رفو صاحب ہیں ان کو کون سمجھائے؟ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ میں نے کہا باقی تمہارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ تم نے ساری روایتیں انہی بھائیوں سے لی ہوئی ہے، تمہارا مذہب آیا ہی نہیں بھائیوں سے۔ اور تم کہتے ہو مسلمان بھائی، خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ انسان بھائی بھی نہیں، مسلمان ہونا تو دور کی بات۔ اولئک ہم شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر، ساری کائنات سے بدترین مخلوق۔ تو مفتی رفیع صاحب کو کہو کہ کل کہے بھئی اے کتے خنزیر بھی ہمارے جاندار اور حیوان بھائی ہے، حیوانیت میں تو شریک ہے۔ منطق تو پڑھی ہوگی انہوں نے بھی، تو حیوان ہونے میں تو خنزیر، کتا، یہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ بوڑھا خطرناک ہے۔ رفیع صاحب اس نے جب حضرت عائشہ کے خلاف وہ بک بک کی تھی نا، تو میں نے تو دورہ تفسیر میں یہ بات کی، لیکن دارالعلوم تک چیخیں نکل گئی۔ یہ جو لڑ نو توبہ توبہ توبہ، مفتی رفیع صاحب کے خلاف اتنی مقدس گائے کو چھیڑا ہے، مفتی رفیع صاحب کے خلاف۔ میں نے کہا مفتی رفیع کی عظمت زیادہ ہے یا سیدہ کائنات حضرت عائشہ کی شان زیادہ ہے؟ اور مفتی رفیع صاحب نے حضرت عائشہ پہ جھوٹ لکھا اور وہ روایت لایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بیوی ناحق پہ ہوگی اور مقام میں ہو اب کے کتے بھونکیں گے۔ جب حضرت عائشہ اس مقام میں ہو اب پہ پہنچی تو کتے بھونکے، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ میں ناحق پہ ہوں، تو واپس آنا چاہتی تھی۔ پھر اس رفیع صاحب کو ایک آدمی نے خط لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں، کیوں روافظ کی تائید کی؟ اس ظالم نے پھر اس روایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھوا ہماری تنبیہ کے بعد بھی۔ تو میں نے تو اتنی بات کی تھی نا، آج تک مجھ پہ ناراض ہیں۔ میں نے کہا مقام ہو اب کے کتے نہیں بھونکے، کراچی کے کتے بھونک رہے ہیں، وہ سب رافضیوں کی من گھڑت۔ اور پتہ نہیں یہ مولوی سبق کیا پڑھتی، کوئی شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے، کوئی شیخ الاسلام ہے، کوئی مفتی اعظم ہے، اور پتہ اتنے اصول کا نہیں، تمام اہل السنت والجماعت کا اجماعی ضابطہ، اتفاقی ضابطہ کہ قرآن مقدس کے مد مقابل کسی کتاب کی کوئی روایت وہ قابل قبول نہیں۔
حضرت مولانا نانوتوی ہدیۃ الشیعہ میں 3 مقام پہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا تو معیار ہی یہ ہے کہ روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کتاب اللہ پر، اور روایت کے سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور صحابہ امہات المومنین کی عظمتیں وہ قرآن سے ثابت ہیں۔ وہ ہو اب کا کتا بھونکے یا کراچی کا کتا بھونکے، اصحاب رسول کی عظمت جب نسکتی سے ثابت ہے تو کسی کتے کی بھونک پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ تم تو سبحان اللہ کہتے ہو، اب دیکھنا گالیاں کتنی آتی ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اپنے مولویوں، ٹکے ٹکے کے مولویوں کی عزت ہے، لیکن اصحاب رسول کی کوئی عزت نہیں۔ اس لیے اس بڈھے کو سمجھاؤ۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب ذرا کہو نا۔ کل تک تو تم کہتے تھے جو نہ مانے وہ بھی کافر، ہم سٹوڈنٹ تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ جو نہ مانے، میں سمجھتا کسی شخص کا نام ہے جو نہ مانے۔ تو اب ان کو بھی کہو تم بھی غیرت کرو، جو نہ مانے وہ بھی۔ نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ اب نعرہ کیوں ڈھیلا ہو گیا؟ اب تو رافضی دارالعلوم میں بیٹھا ہے، بعد میں رجوع کہتا ہے کیا ہے، رجوع شجوع نہیں کیا۔ وہ جو لفظ کہے اس پر توبہ ضروری ہے اور تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔ اگر بیوی زندہ ہے تو تجدید نکاح کروائے۔ خیر آ جاؤ، عقیدہ بدع یہ گھڑا، لمبی باتیں ہو جائیں گی، جو موضوع ہے اس پہ 1-2 آیت میں پڑھ لوں، تاریخ پہ جمعہ نہ ختم ہو جائے، تجھے جمعہ بھی تاریخی بن جائے گا۔ توجہ کرو، اسی گروہ کے بعد افراد نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، سمجھ گئے وہ گروہ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہنے لگے ہم اللہ کی توحید پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے، یعنی توحید سے لے کے آخرت تک، الف سے لے کر یا تک ہم نے ایمان قبول کیا، پورا ایمان قبول کیا۔ وہ یہ ما ہم بے مومنین، فرمایا یہ رتی جتنا ایمان بھی ان کا نہیں۔ یہ بات تاکید نفی کے لیے ذکر کی، فرمایا ذرا مومن نہیں، پکے کافر، پکے کھڑے کافر، پیور کافر، ما ہم بے مومنین۔ اور دوسرے مقام پہ ذکر کیا کہ بما کانوا یکذبون، یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو قالو آمنا کہا اس بات میں جھوٹ بولا ہے، قالو آمنا والے قول میں جھوٹ کہا ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں نرے کافر۔ تم بھی اپنی اصلاح کر لو، اے جی کلمہ گو نہیں، اس کو کافر نہ کہو، کلمہ گو ہے، یہ کلمہ گو آئے نہیں۔ کہتے ہیں ہم پکے مومن، اللہ فرماتے ہیں تم پکے کافر۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ آمنا باللہ، انہم کفروا، انہم کا پکی بات ہے، یہ پکے کافر ہیں۔ اب مسئلہ تو بڑا عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم ایمان لے آئے، نشہد انکا، ایمان اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد عبدہ و، قیامت بالیوم الآخر، قیامت بھی مانتے ہیں، پورے ایمانیات کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پوری ایمانیات کے منکر ہو، ما ہم بے مومنین۔ یا اللہ کیسے ایمان لے؟ یہاں سمجھنا ہے تھوڑا سا، اس کو سیدھا کر کے بیٹھنا ہے۔
ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، جہاد میں بھی کبھی کبھی جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی جہادی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہے، ادھر بھی جا رہا ہے اور کہتا بھی ہے میں مومن ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ایمان نہیں، پکے بے ایمان ہو۔ یا اللہ پھر بتا آدمی تیرے نزدیک مومن کب بنتا ہے؟ زور تو ہم نے بڑا لگایا، تیرا معیار ایمان کیا ہے؟ کسوٹی ایمان کی کیا ہے؟ آدمی کیسے مومن کہلوائے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، تیرا فتویٰ کافر ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، تیرا فتویٰ کافر ہیں، جہاد پہ جاتی ہیں، تو کہتا ہے ما ہم بے مومنین، نمازوں میں تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین، پیغمبر کی خدمت میں بھی آتے ہیں، تیرا فتویٰ ہے ما ہم بے مومنین۔ پھر وہ کون سا کسوٹی، کون سا ترازو ہے؟ کوئی نمونہ تو ہمیں بتانا کہ ہم ایمان کیسے لائیں۔ فرمایا آؤ اگر میرے نزدیک مومن بننا چاہتے ہو تو ایک ہی کسوٹی ہے، ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے آمنو کما آمن الناس۔ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، کما آمن الناس، تو وہ ایمان میرے نزدیک معتبر ہوگا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہزاروں ایمان کے دعوے کرے اور مومنین کا لقب رکھوائے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، جب تک محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو معیار ایمان اور کسوٹی ایمان کی نہیں سمجھتا تو وہ پکا کافر رہے گا۔ اللہ کرے مفتی رفیع بھی سورہ بقرہ پڑھ لے، آمنو کما آمن الناس، جہاں یہ شروع پر ہے، او پارا ختم ہو رہا ہے، پھر خطاب کیا خاص کر مولویوں کو، فرمایا ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی، ان آمنو، اگر یہ مولوی، اگر یہ ذاکر، اگر یہ بھنگی چرسی امام مومن بننا چاہتے ہیں تو وہاں ایک ہی معیار ہے، ان آمنو بمثل ما آمنتم بہی، وہ ہے ایمان صحابہ۔ جس طرح تم ایمان لائے، اگر اس طرح ایمان لائیں تو پھر میری گارنٹی سن لو، فقد اہتدوا، کیونکہ وہ کون ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اور جو اس طرح ایمان لائے گا وہ کیا ہوگا؟ فقد اہتدوا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس معیار پہ نہیں آئے، لاکھ نمازیں، ماتم شاتم، گھوڑے گھوڑیاں، کھوتے کھوتیاں ان کو پیٹتے رہیں، جو مرضی کرتے